ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے غیر معبودوں کے بارے میں کہ غیر معبود ہے کیا، جو لوگ غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو کیا حاصل ہوتا ہے، اور جو زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں ان کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم ہمیشہ بڑھ جاتے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، زندگی بخش کلام میں سے اخبار کی کتاب، اخبار اس کا 26 باب اور اس کی پہلی ورس سے لے کر 5 ورس تک ہم سیکھیں گے خدا کا کلام کہ خدا اپنی قوم سے محبت رکھتا ہے اور وہ اپنی شریعت کے مطابق ان کو کیا کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے کہ تم میری شریعت کے مطابق چلنا۔ اخبار 26 اور اس کی پہلی سے 5 تک جی پڑھے گا تو پڑھنے میں رہنمائی کرے کہ میں خود پڑھوں جی۔ آپ سب کو سلام۔ بھائی خدا کی کلام سے پڑھے کہ قرآن عہد نامہ میں سے بائبل مقدس کی کتاب اخبار اس کا باب نمبر 26 اور پہلی 5 آیات میں سے خدا کے پاک کلام کو پڑھے ہوئے لکھا ہے، تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنی مورت میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو، اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے بر وقت میوہ برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا کروں گا اور میدان کے درخت پھیلیں گے، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم دباتے رہو گے اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے اور پیٹ بھر کر اپنی روٹی کھایا کرو گے اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے۔ چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے۔ ابھی میں نے آپ سے بیان کیا ہے کہ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں یہ خاموشی کے بارے میں۔ نہمیہ نبی کی معرفت خدا کا پاک کلام ہے اور عزرا کاہن جو ہے وہ اس کی ہدایت کر رہا ہے۔ نہمیہ اس کا 8 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں، ذرا غور سے توجہ سنیں۔ نہمیہ عزرا کاہن کا کلام کو، شریعت کی کتاب کو پڑھتا ہے اور سناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سنو خدا کی آواز کو۔ میں نے آپ سے بیان کیا تھا نا کہ ذرا خدا کے کلام کو ترتیب سے ذرا سنیں گے، کیونکہ خدا کس کا خدا ہے؟ ترتیب کا خدا ہے۔ اور جن کے پاس بائبل نہیں ہے وہ بائبل لے سکتے ہیں۔ پہلے میں نے ہدایت کی تھی کہ اپنی بائبلیں ساتھ لے کے آیا کریں۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ لے سکتے ہیں، اور جس کے پاس ہے وہ کھولیں اور اس کو پڑھیں۔ سنیے، میں پڑھتا ہوں اور آپ سنیں۔ عزرا شریعت کی کتاب پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہے۔ کس کی کتاب؟ کس کی کتاب؟ شریعت کس کی ہے؟ خداوند کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور سب لوگ یک ٹن ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے میدان میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے عزرا فقیہ کی عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو، جس کو خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا، لائے، اور وہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن تورات کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے۔ سمجھ تو خدا نے سب کو دی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور جب ہم سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہمیں عقل کہاں سے آئے گی؟ ہمیں حکمت جنائی کون دیتا ہے؟ خدا کا پاک روح دیتا ہے۔ سنیے، جو سن کر سمجھ سکتے تھے، اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے میدان میں صبح سے دوپہر تک، کب سے؟ صبح سے لے کر دوپہر تک
وہ مرد عورت کیا کرتے رہے؟ سنتے رہے۔ ابھی کوئی شادی بھی آ جائے گا تو ساری ساری رات ناچ رنگ ہوتا رہے گا، ڈیک چلتے رہیں گے، ڈی جے چلتے رہیں گے، لوگ سنتے رہیں گے، ڈانس ہوتے رہیں گے، مگر 2 گھنٹے خدا کے کلام کو دینے کے لیے، گھنٹہ عبادت کے لیے اگر ہم کہہ دیں نا تو وہاں پہ کوئی توجہ نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے۔ آج ہمیں خدا کے کلام پر کیا لگانا ہے؟ کان لگانا ہے، توجہ کے ساتھ سننی ہے اس کی بات کو۔ اس نے جب خدا کے بندہ نے کلام کیا تو وہ لوگ اس کی شریعت کی کتاب کو خداوند کی سن کر کیا کرنے لگے؟ رونے لگے کہ ہم تو گناہ سے دبے ہوئے لوگ ہیں، جو خدا ہمیں گناہ سے نکال کر مصر سے باہر لایا، کیا ہم اس کی آواز کو نہیں سن سکتے؟ وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ رونے لگے۔ پر اس نے کہا کہ رو نہ، اپنے دلوں کو تسلی اطمینان دو اور خدا کے حکم کے مطابق چلو، تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی۔ سنیے، لکھا ہے اس کی 9 آیت میں، بلکہ میں اس کی 5 آیت سے پڑھوں گا۔ اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی، کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا، اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کتنی تعظیم ہے! سب وہ سننے لگے اور کھڑے ہو گئے خدا کی تعظیم کے لیے، خدا کی عزت کے لیے۔ اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا۔ ہاللیلویہ کو کہے گا؟ ہاللیلویہ! اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، آمین آمین، اور انہوں نے اوندے منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا۔ یہ خدا کی شریعت ہے، یہ خدا کے احکامات ہیں کہ اس کے سبتوں کو ماننا، اس کے قوانین کو ماننا، تو پھر میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ میں بھی آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا۔ اور لکھا ہے 9ویں آیت میں، اور نہمیہ نے جو حاکم تھا اور عزرا کاہن اور فقیہ نے اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، سب لوگوں سے کہا، آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، نہ غم کرو نہ رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر کیا کرنے لگے؟ رونے لگے کہ ہم تو اتنے گناہگار تھے، ہم اتنے بوجھ میں دبے ہوئے تھے، ہم غیر معبودوں کی عبادت کرتے تھے، مگر خدا نے ہمیں غلامی کے گھر سے نکال کے باہر لے آیا۔ ان کی سمجھ سے، سوچ سے باہر ہو گئی کہ اتنا مہربان خدا ہے ہمارا، اتنا مبارک خدا ہے۔ شریعت کی باتوں کو سن کر رونے لگے۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو، جن کے لیے جو کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے۔ یہ خدا کی شریعت ہے۔ ابھی ہم آگے آئے ہیں، ابھی وہیں پہ ہیں، ابھی غیر معبودوں کے پاس ہی ہے جہاں سے شروع کیا تھا۔ یہ صرف حوالہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ یہ شریعت کو ہم ایسے نہ سمجھیں، یہ خدا کے احکامات ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہلچل مچ گئی تھی ایک دم، خدا ترتیب کا خدا ہے۔ کس کا خدا ہے؟ پھر واپس آئیں گے احبار کے اوپر، تم اپنے لیے بت نہ بنانا، نہ کوئی تراشی ہوئی مورت بنانا،
یا لاٹ اپنے لیے کھڑی نہ کرنا، اپنے ملک میں کوئی شبیدار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو، اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ غیر معبود کون ہوتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ پورے اجتماع میں کوئی بتائے کہ یہ غیر معبود کیا ہوتے ہیں؟ جس سے ہماری جان پہچان ہی نہیں ہے۔ غیر کون ہوتے ہیں؟ جس سے ہماری جان پہچان ہی نہیں ہے، ہمیں جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک گواہی دیتا ہوں آپ کو، ایک غیر مسلمان کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ڈائریکٹ میرے پاس آ کے وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتا کہ میں کیا کروں۔ 12 سال سے اس کو ابلیس نے جکڑا ہوا ہے۔ کتنے سال سے؟ 12 سال سے 12 سال سے ابلیس نے اس کو جکڑا ہوا ہے، اور وہ آتا ہے اور آ کے ڈائریکٹ مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب تمہارے ساتھ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہماری رفاقت کا، پر کبھی میں نے آپ سے بات نہیں کی، تو مجھے پاک روح گائیڈ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تیرے پاس کیوں آیا ہے؟ اس کو خدا کا روح لے کر آتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے 3 سال کسی جادوگر کے پاس جاتا رہا ہوں، وہ ایک دفعہ مجھے وہ دیتا ہے دعا کر کے یا دم کر کے دیتا ہے، جبھی تو میں باندھ لیتا ہوں، اور وہ کیا کرتا ہوں کہ مجھے وہ چیز ایسی چیزیں ہیں اب مجھ پر ظاہر ہونے لگی ہیں، وہ بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور میرے اوپر آ جاتی ہیں۔ کبھی وہ میرے دل پہ اٹیک کرتی ہیں تو میرا دل دھک 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 جیسے میں ابھی مر جاؤں گا۔ میں رات کو سوتا نہیں، جب سوتا ہوں تو وہ میرے پاؤں کو ایسے ہلاتے ہیں اور تھپڑ مار کے مجھے اٹھا لیتے ہیں۔ تو میرا یسوع کا نام عزت و جلال پائے، میں نے اس کو بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ ابھی تک تو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتا رہا ہے جن کو تو جانتا نہیں ہے، مگر اب جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے وہ تیری ساری بیماریوں کو دور کر دے گا اور تیرے کو زندگی دے گا۔ خدا باپ اس نے اقرار کیا کہ میں مان رکھتا ہوں کہ وہ خدا کا بیٹا مجھے زندگی دے گا اور مجھے اس بیماری سے، اس ابلیس طاقتوں سے کیا کرے گا؟ نجات بخشے گا، کیونکہ وہ زندگی دینے کے لیے آیا، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے، زبور 16 میں زبور نبی لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کو کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے اس کو لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے، جادوگروں کے پیچھے جاتے ہوئے، مگر اس کو کہیں سے بھی نجات نہیں۔ عزیزوں، کہنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان، جیسے میں نے کہا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، تو مسیح کا کلام ہی ہمیں زندگی بخشتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے لیے کوئی بت نہ بنانا، مگر اس قوم بنی اسرائیل نے جب ملک مصر سے خدا کو نکال کے باہر لایا تو انہوں نے ہارون کو مجبور کر دیا کہ تو ہمارے لیے کوئی دیوتا بنا۔ اس کو مارا، کوٹا اور اس کو اذیت دی۔ کیوں دی اذیت؟ اس کو اس لیے اذیت دی کیونکہ موسیٰ خدا کے پاس خدا کے حکم کو، خدا کی شریعت کی کتاب کو لینے کے لیے گیا تھا، پر اس کو وہاں پہ دن کافی لگ گئے، اس کو 40 دن لگ گئے تھے اور وہ جاتا رہا۔ مگر یہ ہے کہ جو ہارون تھا اس کو انہوں نے مجبور کیا اور وہ خدا کے کلام کے مطابق کیا کیا، انہوں نے برخلافی کی۔ اس نے ان کے لیے بچڑا تیار کر دیا، انہوں نے کہا اتارو اپنے کانوں میں سے سونوں کی بوندیں، کانٹے اتارو، ہار اتارو، چوڑیاں اتارو۔ اس نے وہ سارا بھٹی میں پگھلا کے ان کو لیے ایک بت تیار کر دیا۔ کیا وہ بت جو گھاس کھانے والا ایک جانور ہے وہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے؟ کیا وہ بت جو ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کی کاراگری سے اس نے بنا کے اس کو تیار کیا، کیا وہ ان کی دعاؤں پر سنے گا؟ مگر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں۔ یہاں پہ ایک اور گواہی آنے والی ہے گواہی، اور وہ یہاں پہ گواہی ہوگی، سننا کہ 1.5 سال سے پہلے ایک شخص کی زبان بند تھی، اس کو بھی ابلیس نے گھیرا ہوا تھا، تو 3 یا 4 دوار اس کو ہو گئے ہیں۔ عبادت کے بعد وہ آیا ہے یہاں پہ اور ہم سب نے مل کے دعا کی ہے اس کے واسطے، تو خدا نے اس کی آواز کو بحال کر دیا اور وہ گنگوں کو بولنا سکھاتا ہے۔ یہ گواہی ہے۔
گواہی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے منہ سے بیان کرے گا یہاں پہ آ کر. پچھلے بار وہ آیا ہے پر وہ لیٹ ہو گیا اسی لیے کہ بارش ہو گئی. مگر خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ تمہارے واسطے میں بر وقت نہیں برساؤں گا اور تم پیٹ بھر کیا کھاؤ گے؟ روٹی کھاؤ. برکتیں خدا دے گا تمہیں. اور اس کی میں ایک اور آیت پڑھوں گا, اگر کوئی پڑھنے میں رہنمائی کرے تو اسی اخبار کے اندر 13 آیت 26 کی 13. نہیں ملا؟ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو اپنے ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو, اور میں نے تمہارے جوئے کی چوچے توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تمہارے جوئے کی چوبیں کیا کر دی؟ توڑ ڈالی ہیں. جوا کیا ہوتا ہے جی؟ جوا یہ وہ تاشوں والا جوا نہیں ہے کہ تاشوں والا جوا کھیلا جا رہا ہے. لوگ کھیلتے ہیں کہ وہ جوا یہ ہے, یا لوڈو کھیلتے ہیں اس کے اوپر جوا لگا لیتے ہیں. کوئی اگر ریس لگا رہا ہے, گھوڑوں کی ریس لگا رہی ہے, اس پہ جوا لگ گیا, روپیے لگا دیے, پیسے لگا دیے. یہ وہ والا جوا نہیں ہے. یہ وہ جوا ہے جو بیل کی گردن کے اوپر ہوتا ہے. کبھی آپ نے بیل گاڑی دیکھی ہے؟ اس کی گردن کے اوپر جو رکھا ہوتا ہے تو وہ رگڑ کھاتا ہے اس کی گردن پہ, تو گردن اس کی ساری چھیل جاتی ہے. کبھی چھیل جاتی ہے, کبھی سرخ ہو جاتی ہے, مگر وہ وزن اٹھا اٹھا کے کیا ہوتا ہے؟ پریشان رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں جوا. مگر یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرا جوا لے لو, تمہاری زندگیاں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی. تمہاری زندگیاں آرام پائیں گی. میرا جوا اپنے اوپر لے لو. ابھی تک تم دنیا کے بوجھوں کے جوئے میں دبے ہو, گناہوں کے جوؤں میں دبے ہوئے ہو, اور ان کے جوؤں میں دبے ہوئے جو غیر معبود ہیں. اسی اخبار کی 14 آیت سے, لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو, اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو, اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑ دو, تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا. کس طرح پیش آئے گا وہ؟ کیا کس طرح پیش آئے گا پھر خدا؟ برے طریقے سے. پھر وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ تمہارے خلاف ہو جائے گا. جی پڑھیں ذرا. دہشت اور تاخیر اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا, جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو بھلا ڈالیں گے, اور تمہارا بیج بونا دور ہوگا, کیونکہ تمہارے دشمن اس کی پسند آئیں گے, اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا, اور تم اپنے دشمن کے آگے شکست کھاؤ گے, اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے. آمین. اور جب کوئی تم کو رگیدے گا بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے, اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے بعد تم کو 7 گنا, ایک گنا نہیں 7 گنا, ایک نسل سے لے کر 7 نسل تک تمہاری جو نسلوں کو تباہ کروں گا میں. تمہارے بیچ میں بیماری رہے گی, تمہاری اولاد نہیں ہوگی, تمہارے اوپر بیماری رہے گی, دل کی مرض ہوں گے, جوڑوں کے درد ہوں گے, اور مصیبت, شوگر, بلڈ پریشر, ہائپرٹائٹس, ہر طرح کی وبا تمہارے اوپر بھیجوں گا میں. کب بھیجے گا؟ جب ہم خدا سے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے. کلام میں لکھا ہے کہ تو میری عبادت کر تو میں تیری روٹی پانی میں برکت دوں گا, اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. غیر معبودوں کے پیچھے نہ بھاگنا, غیر معبودوں کی عبادت نہ کرنا. مگر ہم یہاں پہ ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں, یہاں پہ دانیل نبی کی معرفت ہے, خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے اس چیز کو. دانیل 6 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 6 سے 8 تک. دیکھو دانیل کا مطلب کیا ہے؟
दानियल का मतलब क्या है? दानियल का मतलब क्या है? खुदावन मेरा मुनसब हो, खुदावन मेरा, खुदा मेरा इंसाफ करने वाला खुदा है जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अगर हम उस खुदा की इबादत करते हैं, जो खुदा दानियल का खुदा है वही खुदा हमारा है। जो खुदा उसका था, सैमुअल का था, वही खुदा हमारा है। जो खुदा इब्राहिम का था यानी कि इसहाक का था, याकूब का था, वही खुदा आज हमारा भी वही खुदा है। ये वो शरीयत की किताब है। यहाँ पे दानियल जो है बादशाह का एक वजीरों में शुमार किया जाता है। एक खुदा, 3 लोग हैं जो ये उसके मुनसब हैं और वो क्या करते हैं, उसका सारा करते हैं, निगहबानी करते हैं। मगर बादशाह जो है वो जो उसके दूसरे साथी हैं वो उसके मुखालफ हैं और वो ये कहते हैं कि हम देखते हैं कि दानियल क्या करता है, इसकी तरफ, यरूशलेम की तरफ मुंह करके खुदा की इबादत करता है, क्योंकि खुदा का जो हुक्म है वो मानता रहता है और खुदा की शरीयत के मुताबिक चलता है। और उन सब ने मिलकर एक दस्तूर या रवायत कायम कर दी कि बादशाह तेरे आगे सजदा नहीं कोई करता, तू ही सबका बादशाह है, मालिक है तू, और तेरे आगे इबादत क्या करें, तुझे सजदा करेंगे लोग। उन्होंने हाकिमों को, वजीरों को, बशीरों को बुलाया और सबको मिल के कहा कि तू एक फरमान जारी कर दे ताकि लोग क्या करें, किसी और को ना सजदा करें बल्कि तेरी मूर्त को सजदा करें। उसने कहा कि एक मूर्त बनवा और तुझे सजदा करें। अब वहाँ पे जो फरमान जारी हुआ, बादशाह ने साइन कर दिए, तस्दीक उस चीज़ की हो गई, और जिस चीज़ की तस्दीक हो जाती है वो चीज़ क्या होती है, कामल बन जाती है, कहीं क्योंकि इसके ऊपर साइन हो गए। और उसको जब साइन हो गए, वो फरमान जारी हो गया, तो उन्होंने सीधा पहले जाके दानियल के ऊपर अटैक किया, क्योंकि वो जानते थे कि वो दरवाज़ा खिड़की खोल के तो यरूशलेम की तरफ करके किसकी बात करता है, अपने जिंदा खुदा की इबादत करता है, अपने जिंदा खुदा की इबादत करता है। और वो उससे क्या करते थे, बुग़्ज़ रखते थे, हसद रखते थे उससे। तो उस दानियल ने क्या करा, वो दानियल खुदा की इबादत कर रहा है। जी जरा 6 आज पढ़ें, 6 बाब, दानियल 6 बाब और उसका 6 है। बस ये वजीर और नाज़िम बादशाह के हजूर जमा हुए और उससे यूँ कहने लगे कि ऐ दारा बादशाह अब तक जीता रहे, ममलकत के तमाम वजीरों और हाकिमों और नाज़िमों और बशीरों और सरदारों ने बाहम मशवरत की है कि एक खुसराना आइन मुकर्रर करें और एक इम्तियाजी फरमान जारी करें ताकि ए बादशाह 30 रोज़ तक, कितने रोज़ तक, 30 रोज़ तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे, शेरों की मान में डाल दिया जाए। अब बादशाह इस फरमान को कायम कर और नविश्ते पर दस्तखत कर दे। जैसे मैंने पहले कहा कि क्या हो गई, तस्दीक हो गई, उस पर साइन हो गए, बादशाह ने कर दिए, वो सब कुछ हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इसकी हम अगली आयत में देखते हैं। 16 आयत, तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की मान में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो अपने जिंदा खुदा की इबादत करता था, उसने उस माबूद को किसी और को सजदा नहीं किया। जब हम अपने खुदा को सजदा करेंगे तो फिर हमारा खुदा क्या करेगा, हमें सरफराजी बख्शेगा, और वह सरफराजी ना आसमान से होगी, ना जमीन से, ना शुमाल से, ना मशरिक से, बल्कि आसमानों के खुदा की तरफ से होगी। वो सरफराजी इसको मिलेगी। उसने कहा तेरा खुदा तुझे छुड़ाएगा। बादशाह ने तो फरमान जारी कर दिया, पर उसको अफसोस था इस चीज़ का कि मैंने ये फरमान क्यों जारी कर दिया। और उसने कहा, सारी रात उसको भी नींद नहीं आई, और जहाँ पे
दानियल को शेरों की मान में डाला गया। जहां पे खुदा की हजूरी आ जाती है, जहां पे खुदा की मामूरी आ जाती है, तो वो शेरों के मुंह को भी फेर देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। शेर भी अपना मुंह फेर देते हैं, क्योंकि वो जानवर भी उसी खुदा की इबादत करते हैं जिस खुदा की दानियल इबादत करता था। वो भी खुदा के आसमान की तरफ मुंह करके वो क्या करते हैं? खुदा की इबादत करते हैं और कहते हैं कि खुदा हमें खुराक मुहैया कर। वो आसमान की तरफ मुंह करके धारता शेर, गीदड़ आसमान की तरफ मुंह करके धारता है, कुत्ता आसमान की तरफ मुंह करता है, कोई भी जानवर है वो आसमान की तरफ मुंह करके रोता है। तो खुदा उसको क्या करता है? मुहैया करता है। यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे खुदा की हजूरी आ जाती है, जहाँ पे खुदा की मामूरी आ जाती है, तो वो शेरों के भी मुंह मोड़ देता है। इसीलिए क्योंकि वो शेर जो थे भूखे थे, प्यासे थे और वो गोश्त की तलब में थे, मगर खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और वो उनका मुंह जिसने बंद कर दिया। सारी रात बादशाह नहीं सोया और जागता रहा और सुबह के फुफड़ निकलने से पहले वो आया। उसने आके पूछा, गमज़दा हालत में वो आया और आके उससे कहने लगा बादशाह को। बादशाह ने कहा कि ऐ दानिएल, क्या तू जीता है? क्या तू जीता है? तो अंदर से आवाज आई कि बादशाह तू अब तक जीता रहे। जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ उसने मुझे जिंदा रखा है। जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ। और बादशाह ने उसको बाहर निकलवाया और शेरों के मुंह पड़े थे। और जिन्होंने ये हुक्म और फरमान जारी करवाए थे, बादशाह ने कहा इनको भी और इनके बच्चों को भी शेरों की मान में डाल दो। अभी वो डाले नहीं गए थे, रास्ते में फेंक ही रहे थे, तो शेरों ने उनको फाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो क्या करते थे? खुदा की हजूरी से दूर हो गए थे वो लोग। आज हमें गैर मबूदों के पीछे सजदा नहीं करना। दानियल अपने खुदा को सजदा करता है, जिंदा खुदा को इबादत करता है, जिंदा की बात को मानता है। और हम भी आज अगर हम जिंदा खुदा की बात को मानेंगे, उसके हुक्म को, उसके फरमान को मानेंगे, तो हमारा खुदा भी हमें छुड़ा देने की कुदरत रखता है। मेरे खुदीजियो, खुदा ने आज हमें ये वक्त अता किया है कि हम उसकी बात को सुने, मगर उस कौम ने उसी तरह गैर मबूदों की इबादत की है। एक रेफरेंस देखेंगे इसके साथ हम, कज़ाब की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 13 आयत। वो खुदा को छोड़कर गैर मबूदों की इबादत करने लगे। और वो कौन से थे? मबूद कौन से थे? जिसको ये लोग कहते हैं ईस्टर, ईस्टर। वो एक अस्त्रात देवी है और वो बल के पुजारी थे। वो गैर मबूदों को मानते थे। खुदा उनको बाहर निकाल लाया गुलामी के घर से, उनकी चोबों को तोड़ दिया खुदा ने, ताकि ये कौम किसकी इबादत करे? मेरी इबादत करे। जी, 2 बाब की 13 से जरा पढ़े, बल्कि 11 से पढ़े। पढ़ेगा कोई? नहीं पढ़ेगा। सुने, मैं पढ़ता हूँ। कज़ाब 2 बाब और उसकी 11 से मैं पढ़ता हूँ। और बनी इस्राएल ने खुदावन के आगे की बदी की और बलीम की परस्तिश करने लगे, और उन्होंने खुदावन अपने बाप दादा के खुदा को, जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था, छोड़ दिया, और दूसरे मबूदों की जो उनके चौगिर्द कौमों के देवताओं में से थे पैरवी करने और उनको सजदा करने लगे। और खुदावन को गुस्सा दिलाया और वो खुदावन को छोड़कर बल और अस्त्रात की परस्तिश करने लगे। और खुदावन का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको गैरगरों के हाथ में कर दिया, जो उनको लूटने लगे, और उसने उनको उनके दुश्मनों के हाथ में जो आसपास थे भेजा। खुदा ने भेजा उनको बेच डाला जाके उनके हाथों में। वो किसकी बात करने लगे? अभी जब हमारा टॉपिक शुरू हुआ था, हमारा टॉपिक क्या था? गैर मबूदों के ऊपर।
पहले मैंने बयान किया, उन्होंने हारून को मारा कूटा और उसने इसके वास्ते क्या करा, बछड़ा तैयार करवाया। फिर उन्होंने क्या की, गैर मबूदों की इबादत की, इसरार देवी की और बल की परस्ती शुरू कर दी। खुदा ने कहा अगर तुम मेरी शरीयत की बात को ना सुनोगे तो मैं तुम्हारे बीच में वबा को भेजूंगा, बीमारी को भेजूंगा और तुम्हारे खानदान क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। एक नस्ल से लेकर 7 नस्ल तक तुम्हें परेशान करूंगा, और अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी क्या पाएंगी, आराम पाएंगी। जैसे हमने इसकी 9 आयत में पढ़ा है, पहले अबार के अंदर भी ये पढ़ा है, लिखा है कि तुम्हारी जुओं की चोबों को तोड़ दिया। तो यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अल्फाजों में बयान किया। आए हम एक आखिरी रेफरेंस देखते हैं, मत्ती की इंजील उसका 11 बाब आपको तो रेडी होना चाहिए हर बात में। आपको मैं तो निकालने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ, मगर आपको तो रेडी होना चाहिए कि आप निकाल के फौरी तौर पे स्टैंड हो जाए। 11 की 27 आयत, 27 से आखिर तक। मगर अभी आप लोग सोच रहे होते हैं कि कौन पढ़ेगा उसके। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बयान कर सकता हूँ, मगर बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ और बूझ आए। जैसे शरीयत की किताब में लिखा है, जब अज़रा कहन कलाम कर रहा था कि जो लोग समझ सकते थे, जो लोग समझ सकते थे उनको कहा गया था। 11 बाब, मत्ती की इंजील 11 बाब और उसकी 27 आयत से। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ऐ मेरे उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, वो तुम्हारी जानें आराम पाएंगे, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। आमीन। मैंने जुए के बारे में पहले आपको बता दिया है। अब यहाँ पे फ़कीर फरीसी जो लोग थे क्या कहते थे, वो लोग ये कहते थे क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं है, क्या ये तरखान का बेटा नहीं है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतने बड़े बड़े दावे बोलता है, क्या ये उस बेटा नहीं इसका, इसकी बहनें हमारे घरों में काम नहीं करती। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पहली आयत जो पढ़ी है बहन ने, इसमें लिखा है कि मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे क्या किया गया, सौंपा गया, किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि आसमानों के खुदा की तरफ से उसके बाप ने से सौंपा था कि जाके मेरा बेटा क्या करेगा, सलीब उठाएगा और दुनिया के बोझों को उठाकर सलीब पर चढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा बशर नहीं था, कोई ऐसा शख्स नहीं था कि वो इस बोझ को उठा सके। वर्ड लिखी है इसके अंदर, और तुम्हारी जानें क्या पाएंगी, आराम पाएंगी। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। वो जब लकड़ी को रगड़ता था, जब लकड़ी के ऊपर रंबा फेंकता था, तो जब तक वो मुलायम नहीं होती थी ना, उसको छोड़ता नहीं था, क्योंकि वो तरखान का बेटा था, कारीगर का बेटा था। जब तक वो उसको मुलायम वो जगह नहीं होती थी, अगर वो खुरदरी जगह होती थी तो वो उसको उस पर रंबा मारता ही रहता था, रंबा मारता ही रहता था उसके ऊपर। आज जब तक हम खुदा के हजूर, कितने लोग यहाँ, मैं पूछता हूँ कि कितने लोगों को हिकमत और दनाई है कलाम को समझ सकने की, कितने लोग हैं? सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जान सकते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आई, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं इस बात की आई कि किस तरह मैंने कलाम करना है, किस तरह समझाना है, किस तरह बयान करना है। मगर मुझे कौन समझाने वाला है? खुदा का पाक। हालेलुया को कहेगा। मुझे जितनी बार भी इसको समझने की जरूरत पड़ती है तो मुझे घुटनों के बल होना पड़ता है। जितनी दफा मुझे समझने की जरूरत पड़ती है मुझे घुटनों के बल होना पड़ता है, और मैं खुदावंद से इल्तिमास करता हूँ कि खुदा तू ही मुझे समझाएगा, तू ही मुझे हिकमत और दनाई अता करेगा, क्योंकि तेरे सिवा मुझे और कोई समझाने वाला नहीं। हालेलुया। मैं अपने खुदावंद के हुजूर में जितनी दफा भी आता हूँ कि वो भी कम है। दाऊद नबी कहता है मैं 7 दफा खुदा के हुजूर में सजदा करता हूँ, सजदा रेज होता हूँ, तो अभी खुदावंद मेरे वास्ते कम है। मगर मैं तुम्हें आज ये बताना चाहता हूँ कि मैं दिन में 3 दफा खुदा के हुजूर में आता हूँ, 3 दफा मैं आता हूँ। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ।
اور تمام اسرائیل کے لیے، تمام اپنی کلیسیا کے لیے، یروشلم چرچ کلیسیا کے بچوں کے لیے مناجاتیں التجائیں خدا کے حضور میں لے کے آتا ہوں۔ تو پھر وہ دعاؤں کو سنتا ہے، پھر وہ خدا اپنا معجزہ کرتا ہے اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، اپنا چہرہ جلوہ گر ان لوگوں پہ کرتا ہے جو اس کے طلبگار ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر لے لو تاکہ تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی۔ اگر ہم آج خدا یسوع مسیح کو اپنے پہ لے لیتے ہیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو ہمارا خدا ہمیں زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے آج خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے پاک اور زندہ جلال نام سے، آمین۔